اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے نواز دے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ شعبان کے مہینے میں دعائے زجر اور اسماء برحتیہ کا عمل کروایا جا رہا ہے۔ دونوں ہی عمل بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے دونوں۔ تو اب دونوں عمل کی افادیت، دونوں عمل کے فوائد دونوں کے الگ الگ ہیں، اور دونوں ہی عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دونوں کی روحانیت، نورانیت جس عامل کو حاصل ہو گئی، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہر چیز اس کو مل گئی ہے۔ عملیات میں دعائے زجر اور اسماء برحتیہ عملیات میں حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے عامل کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور عامل کے اس کے بڑے فیض و برکات ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعائے زجر جو ہے، دعائے زجر خاص کر کے جنات کے لیے ہے۔ جو عامل کہتے ہیں نا کہ حضرت ہم حاضری کرتے ہیں اور جنات حاضر نہیں ہوتے، تو دعائے زجر کا عمل، دعائے زجر کا عمل مریض کے سامنے بیٹھے گا فوراً چیز حاضر ہو جائے گی۔ یہ انتہائی قہری اور غضبناک دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دعائے زجر کے عمل کے لیے دعائے زجر کا عمل جناتی معاملات کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح کے جناتی معاملات کے لیے، جیسے جنات وغیرہ حاضر ہو گئے مریض کے، ان کو قید کرنا ہے یا جلانا ہے، یا پھر اسی طرح جنات کے گھر میں اگر کسی کے جنات ہیں، اگر کسی کے کاروبار پہ جنات ہیں، یا کسی کے اوپر جنات ہیں، یا کسی کے اوپر بہت پرانے جنات ہیں، تو الحمدللہ دعائے زجر بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا کا عامل جو جنات کے کام میں، جنات کے معاملات میں، جنات کے علاج معالجے میں کہہ لو کہ وہ ماہر ہوتا ہے، اور یہ بے تاج بادشاہ کہہ لو ہے، ایسا ہے، بے تاج بادشاہ ہے۔ تو دعائے زجر کا عامل اتنا قہری ہوتا ہے، یا اس کے اتنے کہہ لو کہ قہر ہوتا ہے جنات کے اوپر، کہ ارد گرد کے دور دور تک لوگ جو ہے نا، اگر کوئی جناتی ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر عامل دعائے زجر کا ہے۔ اس علاقے میں اگر کوئی جنات وغیرہ کا مریض ہے، یا کوئی آ گیا باہر سے جنات کا مریض، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں دعائے زجر کا عامل ہے، اور وہاں وہ رک نہیں پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جنات اس دعا کے عامل سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے عام ایک شخص ہے، عام بندہ ہے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر جنات ہے، تو وہ بیچارہ رکتا نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، بولتا ہے یار یہ جنات ہے، تو وہ نکل جائے گا وہاں سے، رکے گا ہی نہیں۔ اسی طرح جنات اگر پتہ چل جائے کہ اس گھر میں دعائے زجر کا عامل بیٹھا ہوا ہے، یا وہ دعائے زجر کا عامل ان کے گھر پہ جا رہا ہے، یا مریض کو لے کے اس عامل کے پاس جا رہے ہیں جس کے اوپر جنات ہیں، اور وہ دعائے زجر کا عامل ہے، تو جنات اس کے قریب جائیں گے نہیں، پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ انتہائی قہری دعا ہے، اور جنات کے لیے زبردست ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ یہ شعبان کے مہینے میں یہ 30 دنوں میں عمل کروایا جائے گا، اور اس کے ساتھ دوسرے جو ہے اسماء برحتیہ۔ اب اسماء برحتیہ کے فیوز و برکات اس سے ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور اس میں فیوز و برکات یہ کہ خاص کر کے یہ جادو کے لیے ہوتی ہے، کہ جیسے کسی کے اوپر بہت سارا پرانا جادو ہوا ہوا ہے، مسان کا جادو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کو ریموو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جنات کا مریض تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب جنات تو موجود ہے اس کے اندر، اس کو پکڑیں گے، جلائیں گے، نکالیں گے، مریض ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تعویذات وغیرہ دو۔ لیکن جادو کا مریض ہوتا ہے، اس کے گوشت میں، ہڈیوں میں، خون میں، اس میں سرائیت کر جاتا ہے جادو۔ اب یہ چیزیں جب اس کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر مریض کو کنٹرول کرنا، مریض کو ٹھیک کرنا، اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسماء برحتیہ کا عامل، اسماء برحتیہ کا عامل الحمدللہ بآسانی جادو کا علاج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جادو اگر شخص پہ ہے، مثال کے طور پہ اس کے اوپر جادو بیماری کے لیے کیا، اس پہ بیماری مسلط کی ہوئی ہے، اب وہ 24 گھنٹے بیمار ہے، لیکن جب رپورٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہے آپ کے، بالکل ٹھیک ہے، رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم علاج کیا کریں گے؟
رپورٹ میں کچھ آئے گا تو علاج کریں گے، لیکن اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بولتا ہے کہ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، اور میرے اندر اتنی وائبریشن ہوتی ہے، یا میرے سر میں وائبریشن ہوتی ہے، یا میرا سر بھاری رہتا ہے، یا میرے سر کے ایسے ہتھوڑے چل رہے ہیں، یا میری باڈی کے اوپر ایسے معاملات ہیں کہ میں بیان سے باہر ہوں۔ تو جادو کا جب معاملات ہوتا ہے تو پھر یہ اسماء برحتیہ بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے کاروبار پہ جادو ہے، اور یا کسی کے کہہ لو کہ فیکٹری ہے، کارخانہ پہ جادو ہے، تو وہاں پر بھی الحمدللہ دعائے اسماء برحتیہ سے بہترین طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دعائے برحتی کے کہہ لو کہ نقوش، اور اسی طرح دعائے زجر کے نقوش، الحمدللہ یہ جب عمل مکمل ہوگا، شعبان کے مہینے میں یہ عمل مکمل ہوگا، 30 شعبان کے بعد یہ تمام احباب کو دعائے زجر کی بک کتاب جو ہے وہ دی جائے گی، اور میری کوشش ہے کہ اس میں 60 70 80 سے زیادہ اعمال ہوں اس میں، اور دعائے زجر کے اور اسماء برحتیہ کے دونوں کے اعمال ہیں، اور دونوں کے زکوٰۃ کا طریقہ ہے، پرہیز کا طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ اس کو عمل کر لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے فیض و برکات کیا ملیں گے، یہ الحمدللہ آپ کو کتاب میں سب کچھ ملے گا۔ اور پھر اسے کہہ لو کہ مریضوں کے حوالے سے آپ بہت آسانی سے جنات کا علاج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 2 عمل آپ کے پاس ہیں، تو جو احباب عملیات کا کام کرتے ہیں، عملیات میں ہیں، تو 2 عمل یہ جن کے پاس ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو کسی اور عمل کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جادو کے لیے، بندشوں کے لیے اسماء برحتیہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح کا جادو، کہہ لو کہ گندے سے گندا جادو، یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر حمزات کا عمل کیا ہوا ہے، حمزات اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، یا حمزات کا عمل کیا ہوا ہے، یا اس کے ہی حمزات کو جو ہے نا وہ قید کیا ہوا ہے، یا اس کے حمزات کو اس کے اوپر مسلط کیا ہوا، اس کو جو ہے نا وہ اذیت دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو عامل اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے حمزات کو کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کریٹ کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جس کے مریض کے اوپر بھی اس کو مسلط کرتے ہیں، اب جب اس کے اوپر مسلط کر دیا، مریض کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتا ہے، اب جو وہ کام کر رہا ہے الٹا ہو رہا ہے، جو وہ کام کر رہا ہے اس کا رزلٹ پازیٹیو بنے کے بجائے نیگیٹو آ رہا ہے، ہر چیز جو غلط ہو رہی ہے، وہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار میں جو کام کروں الٹا ہو رہا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو جسمانی طور پہ اذیت دینا، اور ایسے ایسے معاملات ہیں بیان سے باہر ہیں، مریضوں نے ایسے بتائے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے جو ہے نا وہ ایسے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ خاص کر کے جن لوگوں نے سفلی یا کالے کے عمل کے ذریعے اپنے حمزات کو مسخر کیا ہوتا ہے، وہ تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ مریض کو بیچارے کو کہہ لو کہ اگر وہ مسلمان ہے نا تو اس کو مسلمان رہنے نہیں دیتا ہو۔ تو دیکھیں نا، مسلمان تو وہی ہے نا جو اللہ کا ذکر کرے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھے، لیکن وہ ان چیزوں کے قریب نہیں آنے دیتا، وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے بس۔ اور وہ نماز کی طرف جائے گا اس کا رخ موڑ دیں گے، اور وہ قرآن پاک پڑھے گا، پڑھا نہیں جائے گا، نیکی کا کام کرے گا تو ہوگا نہیں، ہر کام میں روڑے اٹکائیں گے۔ تو یہ خاص کر کے جو خطرناک عمل ہوتا ہے حمزات کا، تو اسماء برحتیہ حمزات کے عمل کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور اسی طرح جادو کا عمل ہے، یا کسی کے اوپر جادو ہوا ہے، تو اب جادو بسا اوقات جو ہے تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے، یا ہانڈی کے ذریعے ہوتا ہے، یا پھر خطرناک جادو کیا ہو تو پتلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے طریقے، دل کے ذریعے ہوتا ہے، سری پائے کے ذریعے ہوتا ہے، سری کے ذریعے ہوتا ہے، ہانڈی کے ذریعے ہوتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ کہ اسماء برحتیہ کا عامل جادو کو ختم کر سکتا ہے، ریموو کر سکتا ہے، اور مریض کو کہہ لو کہ دنوں نہیں منٹوں میں
یا کہہ لو کہ جو مہینوں کا ہوتا ہے وہ دنوں میں اس کو ٹھیک کر لے گا۔ اسماء برحتیہ خاص کر کے جادو کے لیے ہے، اور غلیظ جادو، گندا جادو جتنا بھی ہوگا الحمدللہ اسماء برحتیہ کا عامل اس کو بآسانی اس کا علاج کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بندش کے معاملات ہیں، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اسماء برحتیہ یا دعائے برحتیہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو چیزیں ہیں درمیان میں، اگر اس کا عامل اس نے اچھے طریقے سے عمل کیا ہوا ہے تو آسمان اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ہر چیز کو وہ بھان سکتا ہے، ایسے بھان دے گا کہ ایک انچ تو بہت بڑی بات ہے، 1 انچ سے بھی وہ آدھا انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اتنا سخت عمل ہے یعنی کہ اس کا اتنا سخت عمل ہوتا ہے بندش کے حوالے سے، بندش لگانے کے لیے۔ اب کسی کے قدم باندھنا ہے، کسی کے کاروبار کو باندھنا ہے، جو ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، جو بندہ ناجائز جو ہے نا وہ کسی کو تنگ کر رہا ہے، یا پھر اکثر جو ہوتا ہے ایسے بھی کہ جو غلط غلیظ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ محلے میں ارد گرد میں بہت سارے ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو خواہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر بندش لگانا اسماء برحتیہ کے عامل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے بندش لگا دے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی بندش کی کاٹ کرنی ہے تو الحمدللہ اسماء برحتیہ کا عامل بآسانی اس کو کاٹ دے گا۔ اور اسی طرح جادو کے معاملات ہیں تو جادو کے لیے دعائے زجر بہترین دعا ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہونی ہے کہ دعائے زجر سے اس کے نقوش ہیں اور اس کے طلسم وغیرہ ہیں، اسی طرح اسماء برحتیہ کے طلسم ہے، انگوٹھی کا طلسم بھی دیا جائے گا اس میں، پھر اس میں خلیطے بھی دیے جائیں گے، پھر اس میں تعویذات بھی دیے جائیں گے، پھر اس میں الحمدللہ مختلف طریقوں سے اعمال کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ اچھا، اسماء برحتیہ کے مجھے یاد آ گیا کہ اس میں آپ اگر اس کا عامل ہے اور اچھے طریقے سے عمل کیا، وہ تعویذات کو بھی سامنے حاضر کر سکتا ہے، یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ پھر اسی طرح دعائے زجر جو ہے جنات کے لیے، ہر طرح کے معاملات کے لیے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنات نے مریض کے خون کے اندر اپنے گندے اثرات چھوڑ دیتا ہے، جس سے بعض اوقات ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایسا مریض بھی تھا جس نے جنات نے وہ بچی کے خون کے اندر انہوں نے گندے اثرات چھوڑے، اس کو کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہہ لو کہ مرگی کی بیماری ہے تو یہ بھی جناتی ہیں، تو ام الصبیان ہے، چھوکڑے کا مسئلہ ہے تو اگر کسی کے اوپر چڑیل مسلط ہے، اسی طرح اگر کسی کے اوپر کالی کا عمل کیا ہوا ہے تو یہ دعائے زجر کا عامل الحمدللہ بہت آسانی سے مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ 2 عمل جو ہے وہ 2 عمل آپ کے ہر کام میں معاون ہوں گے، تو یہ خانقاہ کی زیر سایہ زیر نگرانی یہ عمل دونوں کروائے جائیں گے۔ جب اس کے عمل مکمل ہو جائیں گے تو بہترین اعمال کی PDF فائل دی جائے گی، وہ اعمال کی PDF فائل آپ کو دی جائے گی کہ جس پہ میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں، 5 یا 6 سال سے کام کر رہا ہوں، 2000 میرا خیال 18 سے کام کر رہا ہوں، آج 2024 کا دسمبر ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 یا 7 سال مجھے ہو گئے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اس کے بہترین اعمال چن کے ایسے اعمال جو سلسلے کے اعمال تھے، اچھے اعمال، پھر ان کے طلسم، پھر نقوش، پھر دعائے زجر کے اعداد، اور پھر اسماء برحتیہ کے اعداد، پھر ان کے نقوش، پھر خلیطے، یہ سارا کچھ اس کتاب میں ہوگا۔ اور پھر اس میں کہہ لو کہ نقوش کے علیحدہ علیحدہ استعمالات، پینے کے نقوش علیحدہ ہیں، نہانے کے نقوش علیحدہ ہیں، دھونے کے نقوش علیحدہ ہیں، اور پھر اسی طرح کہہ لو کہ جلانے کے ہیں، جسم سے مل کے جلانے کے نقوش علیحدہ ہیں۔ تو یہ ہماری جو بک ہوگی، ایسے نہیں ہے کہ میری تقریباً 7-8 بکس ہماری آ چکی ہیں، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کتاب کے اٹھا کے اس میں لگا دیے، اس کے اٹھا کے اس میں لگا دیے، اس کے اٹھا کے، یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دعائے زجر کے جتنے نقوش ہیں الحمدللہ یہ سارے علیحدہ ہوں گے۔ اس میں ہانڈی کا بھی نقش ہے جو ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر جنات کو
قید کرنے کے بڑے طریقے ہیں اس میں، جنات جادو کو ختم کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی میری فہرست میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فہرست بھی اپلوڈ کی جائے گی۔ تو تمام احباب جو دعائے زجر اور اسماء برحتیہ کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری روحانی درسگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، یہ نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے اس کا لنک بھی موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈسکرپشن میں جب بلو کلر کے نمبر ہے نا، ان کو جیسے کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ہمارا چینل بھی ہے، واٹس ایپ چینل۔ تو کافی اب آپ پوچھتے ہیں حضرت آپ عمل وغیرہ بتاتے ہیں، ان کے نقوش بھی بتاتے ہیں، سائن بورڈ پر بنا کے بھی دیتے ہیں، تو یہ نقوش کہاں سے ملیں گے؟ ہمیں تو یہاں سمجھ نہیں آ رہا، ویڈیو میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب موبائل کی چھوٹی سی اسکرین ہوتی ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے نقوش ہوتے ہیں، ہم اپنا جو واٹس ایپ چینل ہے ہمارا، تو جیسے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کا لنک جب ہم گروپ میں سینڈ کرتے ہیں ہمارے واٹس ایپ چینل پر، واٹس ایپ چینل شاذلی چینل نام ہے اس کا، واٹس ایپ چینل پر جب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، لنک شیئر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو نقوش ہوتے ہیں وہ ہم وہاں پر پوسٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جو احباب لکھنے لکھانے نقشے وغیرہ تو وہ آسانی سے وہاں سے اس کو کاپی کر لیں گے، اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور اس کو جب چاہے لکھ کے استعمال کریں۔ اب جیسے کہری فلیتا تھا، اب کہری فلیتا کے اتنے لوگوں نے میسج کیا، اتنے لوگوں نے میسج کیا، حالانکہ میں نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ بھائی یہ کہری فلیتا آپ کو ہم دیں گے ہمارے واٹس ایپ چینل پر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے آپ آئیں گے اور واٹس ایپ چینل کا یہ فائدہ کہ پچھلے 1 ماہ کی جو چیٹنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں شاذلی نقش بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا، اور اسی طرح شاذلی لو اپلوڈ کر دیے، شاذلی نہانے اور جلانے والا نقش وہ بھی اپلوڈ کیا ہے، اور اسی طرح کاروبار کی لو وغیرہ ہم نے ساری وہاں اپلوڈ کی ہے۔ تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں شاذلی چینل واٹس ایپ شاذلی چینل پر آپ اس کو کلک کریں گے، ڈائریکٹ آپ اس میں گروپ میں چلے جائیں گے، چینل میں چلے جائیں گے، اس کے اوپر فالو کا آتا ہے، فالو آپ کر لیں گے تو آپ جو ہے نا اس میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو اگر فالو نہ بھی کریں گے تو بھی آپ کو چیٹنگ تو نظر آ جائے گی، لیکن جیسے آپ واپس آئیں گے پھر وہ چلے جائے گا، لیکن اس کو فالو کرنا ہے۔ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، لوگ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو دعائے زجر کا عمل اور اسماء برحتیہ کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ یہ شعبان کے مہینے میں کروایا جائے گا، اور اس کی بہترین اعمال کی PDF فائل دی جائے گی، اور ایسی PDF فائل یہ ہے کہ یہ پہلے بھی لوگوں نے کیا ہوا عمل، ٹھیک ہے، وہ آپ ہماری خانقاہ سے یہ لے سکتے ہیں، اور اس کا بالکل مناسب ہدیہ ہے۔ دیکھیں ایک کتاب، ایک بک ہے، میں اس کے اوپر 5 سال سے کام کر رہا ہوں، 6 سال سے کام کر رہا ہوں، 6 سال سے اس کے اچھے اچھے بہترین اعمال، آزمودہ اعمال اس میں سارے ہی لگا دیے، سارے ہی شائع کر دیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ ایک بک لے لیتے ہیں تو ساری زندگی کے لیے ہے، یہ تھوڑی ہے کہ مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، عمل یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ تو تھوڑا سا ہدیہ رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب اس میں ظاہر ہے میڈیا کا خرچہ ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دعائے زجر کی بک آپ لے لیں گے، اس میں تمام نقوش، تمام اعمال، اس کے جتنے بھی طریقے ہوں گے، ساری زندگی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسے اعمال آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، کہیں پر بھی نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ہم نے یہ اعمال حب بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں جتنے اعمال ہیں وہ میری اب قلم کے لکھے ہوئے ہیں، جتنے اعمال ہیں ایک ایک لفظ میری قلم کا لکھا ہوا، میرا لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس میں نقوش بھی دیے ہیں، فلیتے بھی دیے ہیں، اور پھر جو ہے نا کہہ لو کہ بندش کا نقش بھی دیا، پھر اس میں طلسم بھی دیا ہوا ہے۔ ایک ایسا طلسم ہے کہ جو مقصد ہے کہ آپ انگوٹھی میں اس کو فٹ کر کے بند کر کے تو انگوٹھی پہنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ مسخر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ آپ سے محبت سے پیش آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہم نے دعائے زجر اور اسماء برحتیہ کی بک ہے اس میں بھی طلسم اس طرح کے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ دعائے زجر سے حاضرات کا نقش، جو حاضرات کا کارڈ ہوتا ہے، کارڈ جو ہوتا ہے جس میں حاضری کارڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، حاضرات کا نقش بھی کہا جاتا ہے،
وہ بھی میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں بنا کے ایڈ کروں، تاکہ آپ دیکھیں گے کہ مریض کو جب آپ یہ نقش پکڑائیں گے کہ مریض کے اوپر جو جادو ہے، جنات ہے، وہ سامنے مریض کو نقش کے اندر نظر آ رہے ہوں گے، اور مریض خود حیران ہو جائے گا، وہ جنات سے خود بات کر رہا ہوگا، اور پھر ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا جس نے جادو کیا ہے اور جو کروانے والا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کے حاسد ہیں، دشمن ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس میں نقش میں نظر آ جائیں گے۔ یہ اتنا زبردست نقش ہوگا۔ تو جو احباب یہ عمل کرنا چاہیں، دعائے زجر کا اور اسماء برحتیہ کا ہماری دستگاہ سے رابطہ کریں گے، اپنی رجسٹریشن کروائیں گے PDF فائل کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ میں ایڈ کر کے یہ عمل کروایا جائے گا۔ کافی احباب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے بھی عمل کیا ہوا ہم نے، اور اب ہم دوبارہ اس کو عمل کریں گے یا ہمیں صرف PDF فائل ہی پرچیز کرنی پڑے گی؟ تو دیکھیں، PDF فائل تو ہم سب کو دے دیں گے، جس نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی لے سکتا ہے۔ اب حب کا عمل ہے، کوئی بھی آگے کہے کہ حضرت ہمیں جو ہے نا PDF فائل دے دیں یا بک دے دیں گے ہم اس کو، لیکن اس کے مکمل فیوز و برکات کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو ہمارا اسماء برحتیہ اور دعائے زجر اسماء برحتیہ کی بک ہے، وہ سب ہی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے عمل کیا وہ بھی لے سکتے ہیں، جس نے نہیں کیا وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا، ہم بک کے ساتھ ان کو اجازت دیں گے، مناسب وقت پہ وہ اس کا عمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ بک لے سکتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ ہماری نگرانی میں عمل کر لیتے ہیں، دوبارہ سے رپیٹ کر لیتے ہیں، تو سونے پہ سہاگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس چیز پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں، اس چیز پہ زیادہ زور دے رہا ہوتا ہوں کہ حضرت آپ ایک عمل کو ایک مرتبہ کر کے سو نہ جائیں، آپ ایک عمل کو نیند کی گولی نہ لیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ آپ نے عمل کر لیا، اس کو رپیٹ کریں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جیسے جیسے رپیٹ کرتے جائیں گے اس کے فیوز و برکات بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ بندہ سوچے کہ لو جی ایک مرتبہ عمل کر لیا، لو بس اب جو ہے ساری زندگی ہم نے اس کو نقوش ہی لکھ کے دینے ہیں، تویز لکھ کے دینے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے نا اس کو مزید کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو اور اس کی منزلیں آسان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز صرف عملیات کے لیے نہیں ہے، مین چیز جو ہے ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی مخلوق اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کا علاج کریں۔ باقی اگر نہ آئے تو لازمی نہیں ہم نے کھینچ کے لانا ہے کہ لو جی آؤ ہم نے عامل بنے ہوئے۔ مین چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے۔ تو دیکھیں، عامل جب محنت کر رہا ہے، بخورات بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اور باقی معاملات بھی ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنا مناسب ہدیہ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی مین چیز جو ہے نا، میں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، عمل آپ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، روحانیت، نورانیت پانے کے لیے، اور یہی نیت ہونی چاہیے، تا زندگی یہی نیت ہونی چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ لو جی ہم نے بابے بننا ہے، ہم نے عمل کرنے ہیں۔ عمل شمل کے چکروں میں جو پڑے رہتے ہیں، وہ دنیا میں تو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ان کا ٹھاٹ بڑھ بن جائے گی، ایک مقام مل جائے گا، لوگ بولیں گے حضرت بڑے عامل تھے، بڑے اچھے عامل تھے، اور بڑے اس کے پاس لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، تو وہ جتنے بھی اپنے اعمال ہیں وہ سارے خرچ کر کے چلے گئے، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ پڑھائیاں کرنی ہے، یہ آخرت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور پھر اگر ہم کسی کا علاج کرتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، اب میرا شہر رحیم یار خان ہے، میں رحیم یار خان سے کراچی جا رہا ہوں، سینٹر میں سکھر ہے، سکھر آئے گا، نواب شاہ بھی ہے وہ بھی آئے گا، اور جو ہے نا وہ حیدرآباد بھی آئے گا۔ اب میں کہوں کہ بھئی میں سکھر جا رہا ہوں یا میں حیدرآباد جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے اپنا مقصد جو ہے نا اونچا رکھیں۔ اپنا مقصد آپ کا وہ ہے کہ آپ نے کراچی جانا ہے، رستے میں جو ہے نا وہ جو چیزیں آتی جائیں گی وہ تو آنی ہی آنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر وہیں کے رہ جائیں گے۔
عملیات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اب جب ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں تو جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو روحانیت ہے آنی ہے، موکلات بھی آنے ہیں، جنات بھی آنے، انہوں نے آنا ہے، مست ہے، آنا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ ہم رب کو راضی کر رہے ہوں گے، اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے۔ جب اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے، جو مخلوق آئے گی وہ آپ کے پیروں میں بیٹھی ہوگی، بولے گی یہ تو اللہ کا بندہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اور جو ہم جن کے لیے کر رہیں گے، بھوت کے لیے کریں گے، پری کے لیے کریں گے، وہ سامنے آ کے اکڑ کے کھڑی ہوگی، لو اس کو فکر ہوگا کہ اس نے مجھے قید کر لینا، تابع کر لینا، اب میں اس سے جان چھڑاؤں، میں اس سے پیچھا چھڑاؤں، اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دوں، اس کے اوپر کچھ چیز گرا دوں، کچھ ایسا کروں کہ اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کے بچوں کو نقصان پہنچاؤں اور یہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہی چیزیں آپ کے قدموں میں بیٹھی ہوں گی، کام تو وہی ہے۔ اولیاء اللہ ولی اللہ عامل تھوڑی تھے، ان کے پاس جاتے تھے لوگ، سائل جاتے تھے، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے ٹھیک کر دے گا، اور الحمدللہ ہو جاتا تھا۔ تو یہی چیز ہے، اپنا مقصد جو ہے نا اونچا رکھیں، تو باقی رستے میں جو چیزیں آنی ہیں، جو آپ کو روحانیت ملنی ہے، جو موکلات جنات ملنے ہیں، وہ ہر حالت میں آنے ہیں، ملنے ہیں، ہر چیز آپ کو اسی طرح ملنی ہے۔ تو دعائے زجر کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔